لبیک یا حسین و محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک حبیب خدا و خاتم الانبیاء بلند السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. صلوات. یہ جو کیفیت ہے نا آپ کی اسے حسینیت کہتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ کم سے کم بھرپور ایک مرتبہ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگائیں. اللہ قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی. دیکھیے کچھ لوگوں کا خیال ہوگا, کچھ لوگوں کا تصور ہوگا کہ حق کسی کے آگے جھک جاتا ہے. کوئی لوگ سوچتے ہوں گے, کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ حق کہیں جھک جاتا ہے. تو یہ شبہ ہے نا, ایک خیال ہے, تصور ہے, سوچ ہے. کسی کی سوچ پہ کوئی پابندی ہے؟ کوئی کچھ بھی سوچ لے. پروردگار عالم اس سوچ کو دھو رہا ہے, اس سوچ کو مٹا رہا ہے, اس سوچ کو ختم کر رہا ہے. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. دیکھیے موسم یقیناً, اور آپ اس کیفیت میں اور اس امتحان میں تشریف فرما ہے. مجھے حوصلہ ملا, تقویت ملی. وقار بھائی بھی سب کے ساتھ اسی پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی تری میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ خاندانی اور جو خون کا اثر ہے نا, جو آپ سب میں جو اس وقت کیسے پہنچے ہیں,
یعنی تقریباً میرے اپنی رہائش گاہ سے یہاں تک 40 منٹ کا رستہ ہے روزانہ کا، جو آج ہمیں تقریباً 1.25 گھنٹے میں اس سے زیادہ لگا ہمیں یہاں پہنچنے میں۔ رستے بند ہیں، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ توقع سے زیادہ لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جو زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، زمانے کو موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا اور حالات سے اور معاملات سے سامنا کرنا، اس کا سامنا کرنا جو ہے وہ ہے، تو اصول تو نہیں چھوڑے جائیں گے، تہذیب تو نہیں چھوڑی جائے گی، روایات کو تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ یقیناً کچھ اس کے اندر موسمی حالات کی وجہ سے ممکن ہے کہ میں آج آپ سے زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، اور جہاں 1 گھنٹہ خطاب ہونا چاہیے وہاں ممکن ہے میں آپ سے آدھے گھنٹے میں رخصت لے لوں۔ وہ یقیناً ایسا یا کچھ اشارے ہو رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو ہی تو دیکھ کر دشمن کے دانت کھٹے ہیں۔ انہوں نے بہت چاہا کہ عزاداری رک جائے، مگر عزاداری کے پیچھے تو ارادہ ہے پروردگار ہے۔ بہت لوگوں نے پیسہ خرچ کیا کہ کسی طرح سے مجلسیں بند ہو جائیں، مگر عزاداری کے پیچھے تو ارادہ پروردگار ہے۔ اور اگر آپ کی عقیدتیں میرے ساتھ شامل ہیں تو جملہ کہہ دوں کہ عزاداری کے پیچھے تو دعائے زہرا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ سیدہ کے بچوں کا نام روشن رہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر باقی رہے، اس لیے کہ اس ذکر کو اللہ نے ہدایت قرار دیا ہے۔ یہ ذکر ہدایت ہے۔ جی، جب امام حسین 3 سال کا سن تھا، مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں حدیث، آپ کی سنی بھی ہے میری زبان سے، آپ سنیں گے دعا دیں گے۔ 3 سال کا سن ہے امام حسین کا، مسجد نبوی میں سرکار محراب میں تشریف فرما ہے، آتے ہوئے حسین کے دیکھ کر فرمایا مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید خوش آمدید اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین۔ ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، یا رسول اللہ آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں۔ تو فرمایا سنو، انا ابنی ہادا، یہ میرا بچہ حسین، اکبر فی السماء من الارض، یہ آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ اہل عرفان نے، اہل معنویت نے، اہل معرفت نے نبی کے اس فرمان کو کہ اکبر فی السماء من الارض، حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے، 2 مطلب نکالے ہیں کم سے کم اس کے۔ ایک مطلب تو یہ نکالا کہ تم زمین کو کتنا بڑا مانتے ہو، کتنا بڑا تم زمین کو تصور کرتے ہو، میرا حسین تمہارے اس تصور سے بھی زیادہ بڑا ہے، آسمانوں میں بڑا ہے۔ کسی کا زمین میں بڑا ہونا تو دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ زمین میں بڑے بنے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یاد آ۔ اب دیکھیے جناب وقار مہدی صاحب، سینیٹر صاحب تشریف فرما تھے، اور ماہر معاشیات، پاکستان کا ایک مضبوط سیاسی نام اور ایک ذمہ دار شخصیت جناب مفتاح اسماعیل صاحب بھی مجلس اعزا میں تشریف فرمائے ہیں۔ اور یہ جگہ تو ویسے بھی
در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین، فاروق ستار صاحب بھی ہیں. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. اور فاروق ستار بھائی کو میرا ایک عباس زیدی صاحب کے یہ دو مصرے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آج کچھ اس طرح کا ماحول ہے مفتاح صاحب، فاروق بھائی، وقار بھائی، حضرت علامہ مولانا شبیر میسمی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں اسلامی تحریک پاکستان شیعہ علماء کونسل کے. آپ تمام احباب سے ایک مضمون کو بس مکمل کرنے کی توجہ چاہوں گا، اور مضمون یہ ہے کہ حق کبھی بھی باطل کے آگے نہیں جھکتا. میں نے جو آیت لی ہے ان 10 دنوں کے لیے، ٹھیک ہے آج کچھ موسم ایسا ہے، کل اور آپ کی آزمائش بڑھے گی، 5 محرم تک اس طرح کی آزمائش کا اعلان کیا گیا ہے. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سورہ مبارکہ المومنون پڑھ رہا ہوں، اس کی 71ویں آیت کی تفسیر پر غور کر رہا ہوں. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو تم دیکھتے کہ آسمان، زمین اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب برباد ہو جاتا. خیال ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے کوئی بھی خیال ذہن میں لا سکتا ہے کہ حق وہاں جھک گیا، حق نے اس کی پیروی کر لی. کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے، مگر اللہ نے ایک قاعدہ دے دیا کہ اگر حق نے کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہوتی تو پھر منظر یہ بنتا کہ آسمان گرتا، زمین پھٹتی، سب برباد ہو جاتا. مگر نہ آسمان گرا ہے، نہ زمین پھٹی ہے، نہ کوئی بربادی آئی ہے. تو مان لے کہ حق کبھی بھی باطل کے آگے جھکتا نہیں ہے. حق کا کام ہے استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، حق کا کام ہے مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، حق کا کام ہے اپنا گلا کٹوا دینا، اپنے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا، مگر اپنے نظریے کو زندہ رکھنا. بتائیے نظریہ زیادہ اہم ہے یا بدن زیادہ اہم ہے؟ ان الحیات عقیدۃ و جہاد، حدیث سے یہ ماخوذ ایک قاعدہ اور کلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انسان کی زندگی نظریہ ہے اور اس نظریے کے مطابق جد و جہد ہے. نظریہ اور نظریے کے مطابق جد و جہد یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے. یعنی آپ کی میری زندگی کو اگر 2 جملوں میں خلاصہ کرنا چاہیں تو خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ حیات ہے ہی یہ، زندگی ہے ہی یہ کہ اپنے نظریے کو قائم کرو، کوئی نظریہ تو بناؤ. میرے مولا فرماتے ہیں کہ سوکھے پتوں کی طرح نہ رہا کرو کہ ہوا نے اگر رخ بدلا تو یہاں آ پڑے اور ہوا نے رخ بدلا تو وہاں جا پڑے. جو روزانہ رنگ بدلے، جو روزانہ ڈھنگ بدلے، جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، جو روزانہ نظریہ بدلے، وہ مسلمان کہاں ہے؟ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنا کوئی نظریہ لے کر آؤ، اپنی کوئی سوچ بناؤ. اور سوچ بھی عزیزان گرامی وہ کیا سوچ ہے جو روزانہ بدل جاتی ہو؟ وہ کہاں نظریہ ہے جو روزانہ تبدیل ہو جاتا ہو؟ نظریہ تو ہے ہی وہ کہ جس کے اوپر پھر قائم ہو جائیں تو بنا لے تو پھر قائم ہو جائیں. جی مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی. دیکھیے جو کچھ ہے نا آپ کی اس وقت اس کیفیت میں بیٹھنا، یہ آپ کی سوچ کی عکاسی ہے. سوچ سیدھی سی بات. آپ کا ایسے آنا، رستے مسدود تھے. ابھی میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنی سلو کیوں چل رہے ہیں لوگ؟ تو انہوں نے کہا سر پتہ نہیں نا اس پانی میں گڑھا کتنا بڑا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو یہ جو آپ کی اس تکلیف میں آئے ہیں، شخصیات تشریف فرما ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، آپ مومنین تشریف فرما ہیں، اس کیفیت میں یہ آپ کی سوچ کی عکاسی ہے، یہ آپ کے ذہن کی عکاسی ہے. یہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے جب یہ آ کے بیٹھے ہیں. اب کسی کے ذہن میں یہ ہوگا، میں توجہ چاہوں گا،
کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ صاحب فلاں جو خطیب ہے وہ سنائے کچھ اچھی بات کر لیتا، چلو اسے سننے چلتے ہیں، تو یہ بھی تو سوچ ہے نا۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ نہیں صاحب میرے دادا بھی جاتے تھے نشتر پاک سننے، اور میرے ابا نے بھی ہمیشہ نشتر پاک کی مجلسیں کی ہیں، یہ آج سے تو نہیں ہو رہی جی، یہ تو پاکستان بننے کے بعد سے نشتر پاک کی مجالس ہیں، یعنی پاک محرم کی، نشتر پاک کی، یہ عشرہ جو قائم ہوا یہ تو پاکستان بننے کے فوراً بعد قائم ہوا نا، ایسا یہ ہے نہیں؟ تو بھائی میرے دادا بھی جاتے تھے، میرے ابا بھی جاتے تھے، یہ بھی تو ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صاحب وہاں وقار بھائی روزانہ آتے ہیں، مجھے ان سے تھوڑا سا کام ہے، تو چلیں وقار بھائی سے بھی کام ہو جائے گا اور مجلس میں بھی شریک ہو جاؤں گا، تو یہ بھی تو سوچ ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا۔ یہ آپ سوچوں کی ایک قطار باندھ لیجئے کہ کیا کیا کون کیا سوچ سکتا ہے، مگر یہ بھی تو سوچ ہے کہ اس طرح کے عمل کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے بیٹھنا جہاد ہے، اپنے آپ پر، کسی نظریے پر اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ اور پھر اگر یہ سوچ ہو جائے، اب میں آخری سوچ بتا رہا ہوں جس سوچ سے اوپر سوچ نہیں ہے، توجہ چاہوں گا آپ سے، اور پھر سب سے بڑی سوچ یہ ہوگی کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ اگر تمہاری امت تمہاری محنت کے بدلے میں کچھ دینا چاہتی ہے تو ان سے کہہ دو میرے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرو۔ یہ اہل بیت محبت سے، اہل بیت محمد سے اظہار کا ایک منظر ہے، سوچ ہو سکتی ہے۔ اب آپ سے توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم سے کوئی کہے بھی نا تو سن لینا، مگر ماننا وہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے ایک بات کا ہاں نہ میں جواب دیجئے، ہمیں اللہ کی ماننی ہے یا بندوں کی؟ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے یا لوگوں کی؟ اس لیے کہ بندہ تو وہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کی مانتا ہو، وہ بندہ کہاں ہے جو اللہ کی نہ مانتا ہو؟ تو ہمیں لوگوں کی ماننی ہے یا اللہ کی؟ پھر مجھے جواب دیجئے، اللہ کی ماننی ہے نا۔ ساری دنیا ایک بات کرتی رہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ممبر، یہ انتہائی محترم مجمع، یہ ماحول لطیفے سنانے کی جگہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں آپ۔ ایک زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا تھا اور مولانا صاحب جنازے کی تکبیروں پہ تکبیریں پڑھ رہے تھے، اور وہ پکار کے کہہ رہا تھا، یہ حمص کا واقعہ ہے، قیاس پر عمل کرنے سے متعلق واقعہ ہے، کہ جسے اچھا سمجھ لیا، جسے صحیح سمجھ لیا، جسے سوچ لیا کہ یہ صحیح ہے، بس اسی کے اوپر عمل کیے چلے جائیں، مگر اپنی سوچ کو تو کسی معیار کے مطابق لاؤ۔ یہ اس کی مذمت میں ایک تاریخی عجیب سا منظر ہے۔ اسے باندھ کر لٹایا ہوا ہے اور مولانا صاحب تکبیروں پہ تکبیریں پڑھ رہے ہیں، اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ تو ایک صاحب نے جب وہ جنازہ مکمل ہو گیا تو ان سے کہا، مولانا صاحب سے کہا، مولانا یہ تو کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، آپ نے نماز جنازہ ہی پڑھا دی۔ تو کہنے لگا بھائی کیا کروں، ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، یہ 40 جو پیچھے کھڑے تھے یہ کہہ رہے ہیں مردہ ہے، تو میں ایک کی مانوں یا ان 40 کی مانوں؟ تو لوگوں کے بولنے کو مانیں گے یا اللہ کے حکم کو مانیں گے؟ توجہ چاہوں گا۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، یا اکثر دنیا کہتی ہے یا نہیں کہتی، کہ دیندار بھائی نقصان میں ہوتے ہیں، مذہبی لوگ نقصان میں ہوتے ہیں، یہ تقوی پرہیزگاری، یہ اللہ والے لوگوں کو کہاں ترقی ملتی ہے، یہ بار بار تقوی پرہیزگاری کے تقاضوں کے مطابق آگے ہی نہیں بڑھ پاتے، انہیں تو کہیں بٹھایا ہی نہیں جاتا، ان کو تو یہ کہتے ہیں جی یہ میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، جب نہیں کر سکتے تو تم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ یعنی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو بے دین ہے وہ فائدے میں ہے، بھئی یہی مطلب ہوا، اور جو دیندار ہے وہ نقصان میں ہے۔ اب مجھے بتائیے، دنیا کہہ رہی ہے کہ دیندار نقصان میں ہے اور بے دین فائدے میں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو دیندار ہے وہی فائدے میں۔ ہم کس کی مانیں بھائی؟ ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا،
सारी दुनिया कहती रहे कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। सूरह मुबारक अनफाल में अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना आवाउ व नज़रू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी, जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, वही वाकई मोमिन। किसकी माने? हम किसकी माने भाई? अल्लाह कह रहा है जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी वो वाकई मोमिन है। अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि जिन्होंने मेरे नबी की मदद की वही वाकई मोमिन है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उन्हीं के लिए मग़फ़िरत है और उन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम है। रिज़्क़ और रिज़्क़ करीम में फ़र्क है। बस आखिरी जुमले कह रहा हूँ, रिज़्क़ और रिज़्क़ करीम में फ़र्क है। रिज़्क़ जो आपको मुझे मिल गया, 2 रोटी मिली, खा ली, पेट भर गया, ये रिज़्क़ है। मगर रिज़्क़ करीम वो है जो कभी ख़त्म ना होता हो। जी दावत जुल अशीरा में बकरे की एक रान को 40 लोगों ने खा लिया, तब भी वो वैसी ही बची रह गई। जिस पे कहा था ना इन्होंने कि ये जादूगर है, उठ के चले गए थे ये कह के हम तो एक बंदा एक बकरा खाता था, ये 40 आदमियों को एक रान में इन्होंने खिला भी दिया और रान भी वैसी की वैसी बची रह गई। जी मौला अली से फरमाया था सरकार ने कि एक मटके में दूध ले आओ और एक बकरे की रान बनवा के ले आओ। मैं 40 लोगों की दावत कर रहा हूं। 40 लोगों ने, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक बकरा भी खा जाता था, वो एक बकरे की रान पे सबने खा भी लिया, पेट भी भर गया और वो ग़िज़ा भी खत्म नहीं हुई। सबने दूध पी भी लिया, वो मटका भी भरा रह गया। तो ये कहने लगे ये जादू है, छोड़ के चले गए, नबी की बात ही नहीं सुनी। सरकार ने फरमाया अली दूसरे दिन फिर बनाओ खाना। दूसरे दिन फिर रान खिलाई गई, फिर दूध पिलाया गया। फिर कहने लगे ये हो ही नहीं सकता, ये क्या मंजर है, ये कैसे मुमकिन है कि जो इतना खाते हो वो इतनी से ग़िज़ा के अंदर पेट भर जाए। देखिए जादू में और मौजज़े में फर्क है। आपकी तवज्जो, बात आ गई है तो मैं एक जुमला कह दूं। जादू में और मौजज़े में फर्क है। जादू वक्ती होता है और मौजज़ा कुल वक्ती होता है। वहां से उठ के जाते तो भूख लगती ना, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। वहां से जाने के बाद भूख नहीं लगी, इसका मतलब ये जादू नहीं है, मौजज़ा है। और फिर तीसरे दिन जब खाना खा लिया और फिर अबू लहब ने यही आवाज लगाई, तब्बत यदा अबी लहब। आपके सहन के अंदर सूरा है जी, अल्लाह ने हाथ तोड़ने की बात की है अबू लहब की। हाथ जो होते हैं ना, ये वाले हाथ ही नहीं होते, हाथ कहते हैं रसाई, तवानाई, रस्ते, वसाइल, जी जराए, इसे कहते हैं हाथ। उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ बड़े लंबे हैं जी, दोनों हाथों से वो ये कर रहे हैं। सलवात पढ़ लें तेरा मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। तो बस बात मुकम्मल कर रहा हूँ, बात यहाँ मुकम्मल कर रहा हूँ कि ये सारी दुनिया कुछ कह रही है और कुरान कुछ और कह रहा है। और जब तीसरा दिन खाना खा के ये जाने लगे तो हजरत अबू तालिब ने अबू लहब के, भाई जो तारीख है तो वो तो आप बर्दाश्त फरमाइए, यानी आप सुन लीजिए। हजरत अबू तालिब ने गरेबान पकड़ा अबू लहब का और जमीन पर पकड़ कर बिठा दिया। हाँ वही वाह, एक मर्तबा बिठा कर सरकार दो जहां को देखा और फरमाया कुम या सैयदी व मौलाई, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सैयद, खड़े हो जाओ। कुल मा शेता, और वो बोलो जो तुम चाहते हो। किसी में जुर्रत है कि अपनी औलाद को अपना मौला बोले? अपनी ही औलाद को जिसे पाला है उसे अपना सैयद और सरदार बोले? ये है अबू तालिब। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात यकीनन ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह आइंदा के दिनों में कल और आइंदा के दिनों में इस मजमून पे गुफ्तगू करनी है। आज मैं जो चाह रहा था उसका एक 5% हिस्सा बयान हो पाया। आपके सामने कुछ मारूज़ात और कुछ मुतालियात को रखूँगा इस आयत पर गौर करते हुए। और कुरान का कायदा यह है कि ताकत हक नहीं है, हक ताकत है। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।
اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ. اپنا رزق بڑھوائیے بلند صلوات کی صورت میں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے؟ مجھے اجازت دیجیے آئندہ کی مجلسوں میں اس پہ میں زیادہ غور کروں. طاقت حق نہیں ہے. اگر طاقت کو حق مانو گے تو پھر یزید ملے گا، اور اگر حق کو طاقت مانو گے تو حسین ملے گا. بتائیے طاقت کس کے پاس ہے؟ حق کے پاس طاقت ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد یزید کی قبر کا کسی کو نہیں پتا، مگر کسے حسین کی قبر کا نہیں معلوم. ہزاروں میل کے فاصلے پر کربلا ہے. جی کربلا کی بات کر رہا ہوں. اہل دل کی سرزمین، عاشقوں کی سرزمین، آزاد منشوں کی سرزمین، زندہ رہنے والوں کی سرزمین. جا کر تو دیکھیے. میں ابرار بھائی سے کہوں گا، مفتاح بھائی کو بھی اور جناب فاروق ستار صاحب کو بھی، وقار بھائی آپ ہمت فرمائیے انہیں کربلا کی ایک زیارت کروائیے. یقیناً گئے ہوں گے، لیکن میری خواہش بھی ہے. جانے کے بعد دل ہی نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو. عجیب سا زمین. ہندو، عیسائی، غیر مسلم، شیعی نہیں غیر شیعہ، جب اس سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے دل ہمارا کھنچتا چلا جا رہا ہے. ابھی ایک بہت بڑے مفتی صاحب پچھلے دنوں وہاں تشریف فرما تھے. وہ میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، دیوبندی عالم دین ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، ان کی تعریف ہی کر رہا ہوں. انہوں نے کالے رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا ساری زیارت میں. تو میرے سامنے ہی ان سے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ نے یہ چشمہ کیوں لگایا تھا؟ کہنے لگے کیا کروں، بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور مجھے اگر کوئی روتا ہوا دیکھ لے تو پتہ نہیں کیا منظر بنے، کیا ہو جائے، اس لیے میں نے یہ چشمہ لگایا ہوا تھا. یعنی کہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں تھا. دل ایک مرتبہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے نا، میں اپنے سنی بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. دل نرم کر لو بھائی. دل نرم ہو جائے گا تو گلا کٹتا ہوا کسی کا دیکھ نہیں پائیں گے آپ. دل نرم ہو جائے گا تو بچوں کو بل بلاتا ہوا دیکھ نہیں پائیں گے آپ. کبھی غور فرمایا فلسطین میں تو ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ شیعہ قوم فلسطینیوں کی حمایت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا ہے ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا. وہ جب چین کی طرف سے، ظاہراً چین کی طرف سے ہی امداد پہنچائی گئی نا، جو جہازوں سے گرائی جا رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے نا فلسطینی بچے کیسے دوڑ رہے تھے. میں اپنے یہاں کی خواتین سے بھی گزارش کروں گا، اس مصیبت کے باوجود ان کی عورتوں نے مقنے نہیں اتارے، اسکارف نہیں اتارے، حجاب نہیں چھوڑا. انہوں نے اس کیفیت میں بھی بال کھلی بھی عورتیں نظر نہیں آئیں گی آپ کو فلسطینی مسلمانوں میں. جا رہی ہیں، ایک بچہ گود میں لیا ہوا ہے، ایک بچہ پیچھے پیچھے ماں کے دوڑ رہا ہے، اور جا کے وہ غذا اٹھا رہی ہیں. یہ کیسے برداشت ہو رہا ہے ایک مسلمان کو؟ اور کربلائی کو تو برداشت ہی نہیں ہو سکتا، حسینی کو تو یہ برداشت ہی نہیں ہو سکتا. جب کسی بچے کے سر سے خون بہہ رہا ہو اور وہ پکار رہا ہو کہ یا للمسلمین، نبی نے فرمایا نا من سمع منادن، اگر کوئی مسلمان کسی منادی کی ندا کو سنے جو یہ کہہ رہا ہو یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، فلم یجبہ، اور وہ جواب نہ دے، فہو لیس بمسلم، میں محمد کہہ رہا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ دل نرم بنانا ہے نا، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پیش کرنا ہے نا، دوسروں کی خاطر جینا ہے نا، دوسروں کے غم میں دکھ میں شریک ہونا ہے نا. یہ کہاں سے سبق ملا ہے؟ امام حسین نے کربلا میں سارے رشتوں کو جمع کر دیا. آج 2 محرم ہے نا بھائی، 2 محرم کو ان عزا خانوں میں جو بیان، جو صفحہ تاریخ پڑھا جاتا ہے، وہ یہ تاریخ کا صفحہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو داخل ہوا.
2 محرم کو امام حسین کا قافلہ سن 61 ہجری کا 2 محرم 61 ہجری کا دوسرا دن 2 دن پہلے ہی تو 61 ہجری شروع ہوئی ہے، پورے نبی کی رحلت کے 50 سال بعد، نبی کی رحلت کے پورے 50 سال کے بعد نبی کا خاندان، نبی کے بچے، نبی کی نواسیاں، نبی کا وہ بیٹا جسے فرماتے تھے یہ میرا دل کا چین ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ثمرۃ فواد قرۃ عین، نبی نے جملے فرمائے امام حسین کے لیے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے کربلا میں داخل ہو رہے ہیں، پورے 50 سال کے بعد نبی کے گھرانے کو ذبح کر دیا، پورے 50 سال بعد، نبی کی رحلت کے پورے 50 سال کے بعد نبی کے بچوں کو ذبح کر دیا۔ حتیٰ حضرت علی اکبر کو تو صبح عاشور کی اذان امام حسین نے اس لیے کہلوائی تھی۔ امام حسین کے جو مؤذن تھے نا، جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو ایک مخصوص صحابی محترم تھے جناب ابن دردہ، وہ اذان کہا کرتے تھے، مگر صبح عاشور کی اذان امام حسین نے فرمایا علی اکبر تم آج اذان کہو۔ کیوں امام حسین نے صبح عاشور کی اذان اپنے بڑے بیٹے سے کہلوائی؟ اس لیے کہ ان کا لہجہ نبی جیسا تھا۔ اللہم شہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام من تشبہ برسولک۔ جب حضرت علی اکبر کو شہادت کے لیے بھیجا تھا نا امام نے، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا یا اللہ گواہ بن جا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کے مشابہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقا، اس کا بولنا بھی تیرے نبی جیسا ہے، اس کا اخلاق بھی تیرے نبی جیسا ہے، اس کے شمائل بھی تیرے نبی جیسے ہیں۔ حضرت علی اکبر کو نقاب لگا کے نکالا جاتا تھا گھر سے باہر، گھر کے غلام جب حضرت علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو نقاب ڈال کے چلتے تھے، یا چہرے پہ نقاب ڈالی جاتی تھی یا آدھے چہرے کو چھپایا جاتا تھا، اس لیے کہ حضرت علی اکبر کا حسن دیکھ کے لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے تھے۔ روڈ رستے کے لوگ رک جاتے تھے اور چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے تم نے دیکھا تھا نبی کی آنکھیں کیسی تھی؟ تم نے سنا ہے کسی سے نبی کی ناک کیسی تھی؟ امام حسین فرما رہے ہیں نا میرا یہ بچہ میرے نانا جیسا ہے۔ تو صبح عاشور کی اذان امام حسین نے علی اکبر سے کہلوائی تاکہ جب ان کے کانوں میں 500 سے زیادہ حافظان قرآن تھے نا یزیدی لشکر میں، 400 سے زیادہ صحابہ تھے نا، اگرچہ آج کا مسلمان کہتا ہے، آج کے مفتیان دین کہتے ہیں کہ نہیں جو امام حسین کو مارنے آیا وہ صحابی نہیں رہا، وہ صحابی کیسے رہے گا جو نبی کے بچوں کو مارنے آیا ہو، لیکن وہ تو دعوے دار تھے نا کہ ہم صحابی ہیں، وہ تو دعوے دار تھے نا کہ ہم حافظان قرآن ہیں۔ قاضی القضات نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، اس وقت کی مسلمان مملکت کے مسلم حکومت کے قاضی شریح نے فتویٰ دیا تھا کہ حسین کو مار دو، اس لیے کہ حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ بتائیے حق طاقت ہے یا طاقت حق ہے؟ امام حسین نے اس وقت میں بیعت نہیں کی، 100 سال تک تو امام حسین کی قبر پہ کوئی سایہ بھی نہیں تھا۔ آپ کی عقیدت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، آپ کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ 3 دن تک تو امام حسین کا لاشا کسی نے نہیں دفنایا تھا، 3 دن تک زہرا کے لال کا لاشا امام زین العابدین علیہ السلام نے 35 سال تک عزاداری کی ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے کان میں ایک آواز آئی جو ایک شخص یہ کہہ رہا تھا انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو، مانگ رہا تھا، کسی اور شہر سے آیا ہوا تھا، مدینہ کا شہر ہے۔ امام کی کان میں آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں میری مدد کرو، مجھ پہ رحم کرو۔ امام کو جانا کہیں اور تھا، اس کی طرف مڑے۔ حضرت نے فرمایا غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کون ہوتا ہے؟ کہ مولا میں غریب ہوں، حضرت میں غریب ہوں۔ حضرت نے فرمایا غریب کی تعریف کیا ہے؟ غریب کہتے کیسے ہیں؟ کہنے لگا جو وطن سے دور ہو، جو اپنے وطن میں نہ ہو، جو وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ پر گیا ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ شہر تمہارا وطن نہیں ہے نا، اس لیے اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہو۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دو، ابھی اگر تمہاری یہاں رحلت ہو جائے تو مدینے والے تمہیں دفنائیں گے نہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔
جی وہ مولا نے فرمایا اگر تمہارا یہاں انتقال ہو جائے, تمہاری رحلت ہو جائے, تو کیا مدینے والے تمہیں دفنائیں گے نہیں, غسل و کفن نہیں دیں گے, نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں غریب ہوں, غریب تو وہ ہے جیسے 3 دن بے گور و کفن رکھا. میرا بابا حسین اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. بھئی اگر کسی مذہب کے بزرگ نے رونے سے روکا ہے نا, تو یقیناً وہ اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے بزرگ ہیں, لیکن ہمیں تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہے, امام رضا نے فرمایا ہے, جب غم دنیا گھیرنے لگے, پریشانیاں بڑھنے لگے نا, تو فقر الحسین, میرے جد حسین پہ رونے لگے. بس آخری روایت سناؤں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. 2 محرم تھی, آج کا دن تھا, بس آخری روایت. امام علی رضا علیہ السلام جن کا مزار مشہد مقدس میں, کتنا بڑا مزار ہے میرے مولا کا, 8ویں امام ہے شیعوں کو مسلمانوں کے. 2 محرم کو امام علی رضا کے شاعر جناب دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں, آج 2 محرم ہو گئی ہے, میں آپ کو مرثیہ سنانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو, دیبل ذرا رکو. اپنے غلام کو اشارہ کر کے بلایا, وہ قریب آیا. حضرت نے فرمایا پردہ گروا دو, پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آگے بیٹھ جائیں, دیبل مرثیہ پڑھیں گے, سب سنیں گے. ساری بیویوں سے کہو کہ آگے بیٹھیں, سب مرثیہ سنیں گے دیبل کا. اور جب ساری بیویاں اہل حرم آ کر, سیدانیاں آ کر بیٹھ گئیں, تو امام نے اشارہ کیا دیبل جاؤ کرسی پہ بیٹھو جا کے اور مرثیہ سناؤ. اللہ اکبر, ذاکرین کا کیا مقام ہے. امام خود لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ذکر کرنے والے کو کرسی پہ بٹھا رہے ہیں, ممبر پہ بٹھا رہے ہیں. تو میں جاؤ دیبل جا کے مرثیہ سناؤ. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی قومی ابنت الخیر فندوی, اے بہترین مخلوق مصطفیٰ کی بیٹی, اے نبی مکرم کی دختر, اے فاطمہ زہرا, جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں. اے سیدہ جنت البقیع کو, مدینے کو چھوڑ کے کربلا میں آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں. اے سیدہ کربلا میں تمہارے پوتے علی اکبر کے برشی ماری جا رہی ہے, تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں, تمہارے نواسے اون و محمد کو مارا جا رہا ہے. اے سیدہ جب کربلا میں ہر جگہ رو لو تو ایک نشیب میں بھی آ جانا, تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا. اجرکم اللہ. یہ کہہ کر مرثیہ مکمل کر دیا دیبل نے, اور جیسے ہی مرثیہ مکمل ہوا اجرکم اللہ, تو امام رضا رو رہے تھے, امام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. تو امام نے آواز دے کر کہا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو. اے سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ خراسان میں بھی آ جانا. دیبل نے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. امام رضا نے اشارے میں فرمایا نا, میری ماں سے کہو کہ جب حسین کو رو لے کربلا میں تو پھر خراسان میں اپنے بیٹے کی قبر پہ بھی آ جائیں. تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. تو امام رضا نے فرمایا مجھے غربت میں مارا جائے گا, میرا سارا خاندان مدینے میں ہوگا اور مجھے غربت میں زہر دے کے مارا جائے گا. میری دادی زہرا سے کہو کہ میرے پاس بھی آ جائے. دیبل نے یہ 2 مصرے بڑھائے, رونے کی آوازیں بلند ہوئی. کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کنیز نے کہا دیبل خاموش ہو جاؤ, معصوم قم رو رو کے بے ہوش ہو گئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا امام رضا کی بہن سے بی بی ابھی تو خبر شہادت دی گئی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوا. سلام ہو زینب کبریٰ پر, 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی, بھائی کو ذبح کیا جاتا رہا, آوازیں دیتی رہی کوئی ہے جو حسین کو بچائے. اللہ